غلط تعلقات خطرناک ترین زہر ہے، اور شیطان پوری کوشش کرے گا تم کو اس میں پھنسانے کی۔ اگر تم یہاں سے بچو گے تو وہاں سے فون آئے گا، شیطان اسی کو آمادہ کرے گا، وہ تم کو وہیں سے فون آفر آئے گا تم کو۔ حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی ایسا نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی سکن ٹائٹ۔ پھر فرمایا مائلات، وہ وہیں سے پیچھا کریں گی۔ چنانچہ ایسا بھی پایا گیا کہ ایک ایک گھر کی ایک ایک خاتون کے نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ میرے پاس آدمی آیا، اس نے کہا جناب میری بیوی کہتی ہے میرے تقریباً 15 آدمیوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ وہ گاؤں بھی میں جانتا ہوں، اس گھر میں بھی میں گیا ہوں، جس گھر کا لڑکا میرے آپس آ کر کہتا ہے میری بیوی یہ کہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مائلات ممیلات، وہ وہیں سے پیچھا کریں گے اور کوشش کریں گے یہ بھی میرے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ یہاں تک کہ آج کے زمانے میں صورتحال کہاں پہنچی ہے، تعویذ کریں گے یہیں سے، اور وہ خطرناک ترین تعویذ، اس کے بعد پھر یہ بیوی سے نفرت ہو جائے گی، اس کے ساتھ جڑ جائے گا، بیویوں سے لڑیں گے اور اجنبی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ اسے تعویذ سے کرایا، بیوی سے ٹکراؤ پیدا کرا دیا، بیوی سے ٹکراؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادو کی قسم وہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ہو جائیں گی۔ قرآن کریم میں یفرقون بین المرء وزوجہ، کشمیر میں ہو رہا ہے، بے شمار لوگ یہاں ایک دوسرے پر تعویذیں کریں گے، ٹھیک، چاہے حسد کی بنا پر، چاہے کسی اور وجہ سے۔ کاروباری حسد الگ، رشتہ داریوں کا حسد الگ، نفرتیں الگ۔ یہ اس نے دکان آگے کیوں چل رہی ہے، تعویذ کریں گے۔ اس کا رشتہ فلاں جگہ کیوں ہوگا، تعویذ کریں گے۔ اس کو پروموشن کیوں مل گئی، تعویذ کریں گے۔ اس نے غرض یہ کہ اسی فیلڈ کے کچھ ماہرین، ان سے ہم نے پوچھا یہ بڑھ رہا ہے یہاں، کہ لگا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی وجوہات وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ اور یہ اور یہ۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، جس شخص نے دوسرے پر جادو کیا، اللہ حفاظت فرمائے، ہو سکتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ اسی لیے جادو سیکھنا بھی حرام ہے، اور صرف اس لیے سیکھنے کی اجازت دی جاتی تاکہ کسی انسان کا علاج کرے۔ میرے بھائیوں، جب ہم دوسروں کی زندگی کو تکلیف برباد کرنا چاہیں گے، ہماری زندگی تو ایسے کامیاب ہوگی۔ وہ لوگ کہ جو جادو کرتے ہیں، تعویذ کرتے اور کراتے ہیں، ٹھیک، نہ اس کی زندگی کامیاب ہو سکتی نہ اس کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اسی دنیا میں یہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہوگا، ذلیل ہوگا، برباد ہوگا، نہ جانے کن کن مصیبتوں میں، اور وہ بھی یہ طے ہے۔ نادان ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے اس کو تعویذ کرائیں گے، ہم رہیں گے خوش، یہ برباد ہوگا وہ برباد ہوگا۔ نہیں، کچھ عرصے تک تو اس کو خوشی رہے گی، اس کے بعد پھر اس کو بربادی شروع ہو جائے گی۔ اور کون کون سی بربادی شروع ہوگی، اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اس نے میرے فلانے بندے کو یہ تکلیف پہنچائی، کچھ دنوں تک تو ہو، اس کے بعد پھر فلما نسوا ما فتحنا اخذناہم بغتۃ، پھر میں جب میں پکڑ لیتا ہوں پھر وہ چھوٹے والا نہیں۔ دوسروں کو ضرر پہنچانا اور اپنے آپ کو ضرر پہنچانا، یہ دو جرائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ اپنے آپ کو ضرر پہنچانے بھی نہیں دیتے، کیونکہ یہ جسم ہماری اپنی پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی پراپرٹی ہے۔ اس پراپرٹی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ جو لوگ ڈرگز کر رہے ہیں وہ اس جان کو زہر دے رہے ہیں، اس جوانی کو آگ لگا رہے ہیں۔ جو ہی آپ ڈرگ شروع کریں گے پھر کیا کیا ہوگا، وہ لا علاج بیماریاں شروع ہو جائیں گی جن کا علاج نہیں ہے۔ آپ کا لیور ختم ہو جائے گا، آپ کی انزائٹی ہو جائے گی، آپ کا معدہ بیٹھ جائے گا، آپ کی مردانگی ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دماغی سٹروک آ جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ بیماریوں کی پوری لسٹ بنی ہوئی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہم کو ڈاکٹر نے بتایا کہ جناب یہ بیماریاں مست ہیں، جو ہی ڈرگز کرنے لگے گا تو بس ایک دے ہفتے کے بعد ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری اس کو لاحق ہونے والی ہے۔ اور اگر کم کرے گا لیکن چھوڑے گا نہیں تو آہستہ آہستہ اندر سے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ مرد بھی نہیں رہے گا، پھر یہ اس کا معدہ بھی کام نہیں کرے گا، اس کا لیور بھی کام نہیں کرے گا، اس کی کڈنیاں فیل ہو جائیں گی، اس کا دماغ فیل ہو جائے گا، اس کا نروس سسٹم کا، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہا عنقریب کشمیر میں لوگوں کے ٹانگیں کاٹی جائیں گی، لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی ٹانگیں اور ہاتھوں کو خوش کر دیا ہوگا۔ یہ جو وینے کرتے ہیں اس کے بعد پھر وینے ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر انہیں پورا ڈاٹا دکھایا کہ اس وقت کس جگہ پر کہاں سینٹر میں کتنے بچے ہیں، کس جگہ کس سینٹر پر کون کون لوگ ہیں۔ اس میں ایک ڈاکٹر سے بھی بات کرائی، اس سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، جناب ایم ڈی، آپ کب سے اس میں پھنس گئے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، کیسے پھنس گئے، اس نے ڈیٹیل بتائی۔ ایسے کہ ہم آپ کا نام ڈکلیئر نہیں کریں گے لیکن آپ کی حالت یہ ہے۔
میرے بھائیوں، غلط تعلقات سے اپنی جوانی کو بچاؤ. یہ مزیدار چیز تو ہے، لیکن یہ اللہ کو ناراض کرنے والی، جوانی کو برباد کرنے والی، آپ کا ذہنی سکون ختم کرنے والی. آپ کی اگلی زندگی جو فیملی لائف آپ گزاریں گے وہ کامیاب نہیں ہوگی پھر، کیونکہ آپ نے ابھی سے حرام ذریعے سے اگر مزہ اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے چل کر کے وہ حلال زندگی جس میں فیملی لائف خوشی والی ہوتی وہ نہیں دیتے، وہ چھین لیتے ہیں. کشمیر کی پچھلی تاریخ میں کبھی بھی میاں بیوی میں اتنے جھگڑے نہیں تھے جتنے آج ہیں. کشمیر کی پچھلی تاریخ میں کبھی نوجوان اتنی بیماریوں کا شکار نہیں تھے جتنے آج ہیں. کشمیر کی پچھلی تاریخ میں کبھی بھی دماغی بیماریاں اتنا نہیں تھی جتنی آج ہیں. سکون نہیں، آرام. بس 3 لڑکے فون کر رہے تھے، کہنے لگا جناب ہم تینوں ایک ٹینشن میں ہیں، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، ہم کو علاج بتائیے. کیا علاج بتائیں گے؟ کہاں تعویذ آتی تو اس گس ٹھیک کر سن، اور ادھر سے زندگی گزر رہی ہے گناہوں کی. تو گناہوں کی زندگی گزاریں گے آپ، اور اس کے بعد آپ چاہیں گے آپ خوش رہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ظالمو، وہ دن یاد رکھو جس دن تم اپنی آنکھوں کو کاٹو گے. وَيَوْمَ، وہ دن، يَعُضُّ الظَّالِمُ، جس دن تم ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے. یقول یا ویلتیٰ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے فرینڈ سرکل میں کیوں گیا جنہوں نے مجھے چرسی بنایا، شرابی بنایا. میں فلانی لڑکیوں کے ساتھ کیوں پھنس گیا، میں فلانی ویب سائٹیں کیوں دیکھتا تھا، میں فلانی یہ چیز کیوں کرتا تھا. آج ہی مجھے لڑکے ملے، کہنے لگا جناب ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہمارے دل میں شک ہے، پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں. اب ان کو میں نے بلایا ابھی 3 دن کے بعد، میں نے کہا فلاں دن آ جانا، اب تمہارا شک دور کریں گے. یہ کیسے یہ سب ہو رہا ہے؟ گویا ایمان چھننے والا ہے. اور وہ اپنی جگہ پر خوش ہوں گے، ہم ایگناسٹک بن گئے، ہم ایتھیسٹ بن گئے، ہم اور کچھ بن گئے. ایمان چھن جائے گا، برباد ہو جائیں گے. ہاں وقتی طور پر خوش رہیں گے، اور جوانی کو داغ لگ جائے گا، چرس پینے لگیں گے. کہتے ہیں آج عجیب عجیب یہاں نشے شروع ہو گئے ہیں جن کو بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا یہ بھی نشے کے لیے استعمال ہوگی. میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر اسی بات کا تھا کہ میری امت کے جوان اگر بگڑ گئے تو امت کا کیا ہوگا پھر. ظاہر ہے جوان جب بگڑ گیا، یہ بڑھاپے میں اپنے والدین کے لیے مصیبت ہوگا، رحمت نہیں بنے گا. یا اپنی بیویوں کے لیے مصیبت بنے گا، رحمت نہیں بنیں گے. یا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے مصیبت بنے گا، رحمت نہیں بنیں گے. یا اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مصیبت بنے گا، رحمت نہیں بنیں گے. سب اس سے نفرت کرنے لگیں گے، سب اس سے دور بھاگیں گے، اور اس سے جو امیدیں وابستہ ہوں گی وہ امیدیں یہ پورا کر ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تو خود ہی ختم ہو چکا ہوگا. میں خود اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے گیا جو لڑکا ڈرگز میں شکار ہو کر کے پھر جب اس کو سینٹر میں لے گئے، اس سینٹر میں رسیوں سے باندھ کر اس نے رسیاں پاڑی، 3ری منزل سے نیچے چھلانگ ماری، اور چھلانگ مار کر ٹانگیں ٹوٹ گئی. ٹانگیں ٹوٹ گئی، پلستر لگا ہوا. تو میں بھی گیا اس کو دیکھنے کے لیے. عقل مند انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کی تباہ حالی کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے. السعید من وعد بغیرہ، دوسروں کا برا حال دیکھ کر کے نصیحت پکڑو، دوسروں کی تباہ حالی کو دیکھ کر کو چوکر نہ ہو جاؤ کہ خدا ہمارا یہ حال نہیں بننا چاہے. اور اس کے لیے میرے بھائی اپنے آپ سے بہت لڑنا پڑے گا، اپنے آپ سے جنگ کرنی پڑے گی. وہ جنگ کیا کرنی پڑے گی؟ دل میں خیال ابھرے گا میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. اس خیال کو چیک کرو، اگر وہ شیطانی خیال ہے اپنے آپ کو خیال مت ابھرنے دو. جب آپ اپنے نفس کے برے خیالوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ شانہ نے 7 یا 8 چیزوں کی قسمیں کھا کر کہا میں نے تمہارے اندر برے خیال ابھرنے کی طاقت بھی رکھی ہے اور اچھے خیال ابھرنے کی طاقت بھی رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے نفس میں میں نے صلاحیت، تم اچھے راستے کی طرف بھی چل سکتے ہو، برے راستے کی طرف بھی چل سکتے ہو. اچھے جوانوں کے حالات بھی سامنے آتے ہیں اور تباہ ہونے والے جوانوں کے حالات بھی سامنے آتے ہیں. میرے پاس ایک خاندان آیا، باپ ہے، بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور بگڑا ہوا لڑکا ہے، ایک ہی لڑکا. باپ الگ رو رہا تھا، ماں الگ رو رہی تھی، بچے الگ رو رہی تھی. اور بچے کے بارے میں کہتے یہ محسوس سوری ختم کرتا ہے. کیا ہوا؟ کہ لگے یہ شرابیں بھی اس نے پی، ڈرگس اس نے کیے، انجیکشن کیے، اب علاج بھی اس کا نہیں ہو رہا ہے اور یہ سدھرتا بھی نہیں ہے. گھر میں بسترے نکال کر کے پھر اس کے بعد یہ تینوں رو. پھر وہ ماں کہتی ہے اگر آپ اجازت دو گے تو پہلے اس کو زہر دیں گے، پھر ہم خود زہر کھا کر مر جائیں گے. علاقہ بھی میں جانوں جہاں سے وہ آئے تھے. ایک خاتون آئی اپنے بیٹے کو لے کر، کہنے لگا جناب یہ ایک ہی بیٹا ہے، اس کا باپ بہت بڑا افسر تھا، ایکسیڈنٹ میں اس کی وفات ہو گئی، بہت بڑا پیسہ اس کا مل گیا، جے پی فنڈ بھی بہت جمع شدہ تھا.
کہتا ہے اس لڑکے نے 2 کروڑ روپے اڑا دیے. پھر وہ کہتے ہیں کاش میں ایسے نہ اولاد، بس بے اولاد بہتر مگر جو کو سننا سن. اور اس لڑکے کو کوئی اثر نہیں ہے، بالکل بے حس، یعنی پتہ اسے غم ہی نہیں تھا کہ میری ماں پہ کیا گزر رہی ہے. میرے بھائیوں، جو بچا ہوا ہے وہ شکر پڑھو اور آئندہ اور حفاظت کرو، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں پھنس چکا ہے تو اپنے آپ کو نکالنے کے لیے راستہ ڈھونڈو، اپنے آپ کو نکالنے کے لیے راستہ ڈھونڈو. وہ راستہ جب ڈھونڈنے لگیں گے آپ تو دین کے اعتبار سے اور دوسرے اعتباروں سے کیا کیا راستہ ڈھونڈیں گے. اور اگر آپ نے فکر نہیں کی، ٹھیک، یا اپنے آپ کو نہیں نکالا تو سمجھو تمہاری زندگی بھی تباہ ہو گئی اور تمہارے ساتھ تمہارے خاندان کی زندگی بھی تباہ ہو گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری فائل جب جاتی ہوگی تو حضور کو خوشی ہوتی ہوگی یا غم ہوتا ہوگا، اور جب اللہ کے نبی کو دکھ ہوگا تو ہم پھر کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. ہم کہیں گے یا اللہ میرا فیوچر اچھا بن جائے، میرا کیریئر اچھا بن جائے، مگر میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. آپ کہتے ہیں یہ مت کرو، مجھے یہ کرنا ہے. آپ کہتے ہیں یہ کرو، مجھے وہ نہیں کرنا ہے. جو اللہ کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ ہم کرنے کو تیار نہیں، اور جن چیزوں سے اللہ روک رہے ہیں وہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں. پھر کہتے ہیں میرا کیریئر اچھا ہو جائے اور میری شادی بھی ہو جائے، مکان بھی بن جائے، روزگار بھی مل جائے، خوشیاں بھی مل جائے. اور اللہ کو ناراض کر کے ہم خوشیاں نہیں گزار سکتے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے اے میرے بندو، میری زمین پر رہتے ہو، میری پیدا کی ہوئی چیزیں کھا رہے ہو، میری دی ہوئی جوانی استعمال کر رہے ہو، اور مجھے ناراض کرنے کا تمہیں غم ہی نہیں ہے، تمہیں فکر ہی نہیں ہے. اوہو، میں ختم کر رہا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دعا کے ذریعے سے میسیج دیتے تھے. دعا، اس میں دعا کرتے تھے اور اسی دعا کے اندر بٹوین لائن میسیج ہوتا تھا. آپ نے دعا فرمائی یا اللہ ایسی اولاد سے مجھے بچانا جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے. یا اللہ تیس اولاد نش کر میں حفاظت یس اولاد میان خاطر وبال بنی. تو اللہ کے نبی کے گھر میں تو ایسی اولاد تھی نہ، وہاں فاطمہ ہے، فاطمہ تھوڑی ایسی اولاد ہو سکتی تھی. وہاں صاحبزادے تھے وہ بچپن میں دنیا سے چلے گئے، ایک بچہ بھی بالغ نہیں ہوا آپ کا، تو کون سی اولاد تھی پھر؟ یہ دراصل میسیج دیا اولاد کو. اسی طرح سے اللہ کے نبی نے دعا کی یا اللہ میں نے آپ کی نعمتیں استعمال کی، پھر میری جوانی میں طاقت آئی، پھر وہ طاقت میں نے آپ کی ناراضگی کے کام میں استعمال کی، آپ نے پھر بھی مجھے رسوا نہیں کیا. ہم لگائیں میٹر، ہماری حالت یہ نہیں ہے. اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، مزیدار چیزیں ہم نے کھائی، ٹھیک ہے نا، گوشت کھایا، دودھ پیا، ڈرائی فروٹ کھائے، جوانی آئی، جوانی میں طاقت آئی، خوبصورت بن گئے، اور اس کے بعد پھر اسی جوانی سے اللہ کو ناراض کیا. اللہ کے نبی فرمانے یا اللہ آپ نے پھر بھی مجھے رسوا نہیں کیا، آپ اللہ ہیں. اللہ کے نبی کا کیس تو نہیں تھا. آپ نے دعاؤں میں جو بات سمجھائی وہ ہم اپنے اوپر اپلائی کریں گے، ہم اپنے اوپر فٹ کریں گے. ہماری حالت یہی ہے. ہم نے مزیدار چیزیں کھائیں، باڈی میں طاقت آئی، طاقت آنے کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کیا، میٹر لگا کے دیکھو. اور میرے بھائی بس دوسری بات یہ ہے، زندگی میں پریشانیاں آ سکتی ہیں. اللہ کے نبی کو بھی پریشانیاں آئیں، زندگی کے بھی خواب پورے نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی کے بھی خواب پورے نہیں ہوئے. نہ جانے کتنی تمنا اللہ کے نبی کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. نہ جانے کتنی سرگرمی اللہ کے نبی، میدان احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، دنداری مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک زخمی ہوا، آپ پر جادو بھی کیا گیا، آپ کو زہر بھی دیا گیا. اس زہر کی وجہ سے آپ کو اندر سے جلن بھی ہوتی تھی. بلکہ بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ جو زہر مجھے دیا تھا اس یہودی عورت نے، اس زہر کی وجہ سے میری پھوٹ کھانے کی نالی کٹ گئی ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے انہو قطع ابہوری، اس نے میری ابہور کو اندر سے کاٹ دیا. ہم آج کے زبان میں کہیں گے فوڈ پائپ میں چھید ہو گیا. اور جب پانی پیتی تھی تو اندر سے جلتا تھا کیونکہ عورت نے زہر دیا تھا. اس عورت کا نام زینب. اور سلام جناب رسول اللہ صاحب، جس عورت نے حضور کو زہر دیا، اس عورت کے قتل کا جب فیصلہ ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ذریعے سے آپ کا یہ صحابی مر گیا، کیونکہ اس صحابی نے زہر کھا کے مر گیا تھا، وہ شہید ہو گیا تھا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب زہر اسے دیا تو حضرت جبریل نے کہا کہ زہر، اس گوشت کے اندر زہر ہے. آپ نے وہ نکال کے پھینک دیا، لیکن اس گوشت کے زہر کا اثر آپ کے لعاب میں آیا اور وہ لعاب آپ کے جسم کے اندر چلا گیا، تکلیف پہنچی. پھر جب اس صحابی کی وجہ سے اس عورت کو قتل کرنے کا فیصلہ ہوا، اس عورت نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے کہا میری طرف سے بھی معاف ہے. اس صحابی نے کہا ہماری طرف سے بھی معاف ہے.
اس کو تو معاف کر دیا گیا، لیکن حضور کو جو زہر اس نے کھلایا تھا اس زہر کا اثر موت کے وقت اللہ کے نبی کو محسوس کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو اتنی ساری تکلیفیں پہنچی، ہم کو ذرا سی تکلیف آئے ہم کیوں پریشان ہوں گے؟ گھبرانا کبھی نہیں چاہیے۔ مصیبتیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، حالات آتے ہیں نکل جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے۔ وقتی طور پر پریشانیاں آئیں گی، مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، لیکن ایمان والے کو تیار رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میں ضرور تم کو خوشیاں بھی دوں گا، پریشانیاں بھی دوں گا۔ پریشانیاں آئیں گی، کچھ عرصے کے بعد پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ چنانچہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ساری زندگی میری پریشانیاں آئیں، خوشیاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی۔ بیماری آ جائے، علاج کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اللہ نے جب فیصلہ کیا ہوگا بیمار چلا جائے گا، ہم ذہناً تیار ہیں۔ مجھے پچھلے سال انہی دنوں میں میرا ہارٹ کا مسئلہ ہوا، ٹھیک، ہارٹ اٹیک مجھے ہوا، ٹھیک۔ میرے شاگرد جو مجھ سے زیادہ صحت مند تھے اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، وہ قبر میں پہنچ گیا، میں ٹھیک ہوں۔ یہ نہ اس کی کمی تھی نہ میرا کمال ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے لیے ٹائم آ چکا تھا، میرے لیے نہیں آیا تھا۔ جس دن ہمارے لیے ٹائم آئے گا ہم بھی تیار ہیں۔ ٹائم آئے گا تو نکلیں، اس میں ٹائم کوئی بدل نہیں سکتا، تو گھبرانا نہیں ہوتا ہے۔ پریشانیاں آئیں گے، وقتی طور پر آ سکتی ہیں۔ صحابہ کرام کو پریشانیاں آئیں، بلکہ اللہ کے نبی نے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا سوچ کر کہو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا سوچ کر کہو۔ کہنے لگا نہیں حضرت سوچ کر کہہ رہا ہوں، آپ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا مصیبت جھیلنے کے لیے تیار رہو۔ کہ روز تیار کیا، جس کو مجھ سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کو اتنی پریشانی آئیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، مصیبتیں سب سے زیادہ نبیوں کو آتی ہیں، فالامثل ثم الامثل، جو جتنا نبی کے قریب جائے گا اس کو اتنی پریشانی آئے گی۔ تو گھبرانا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ہم گناہ کی زندگی میں ہیں پھر پریشانی آئے تو وہ سزا ہے، اور اگر ہم نیکی کی زندگی میں ہیں پھر پریشانی آئی تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، مگر تکلیف کی شکل میں، جیسے صحابہ کرام کو۔ اللہ تعالیٰ شان ان منتشر باتوں کو کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے ایمان والو، نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا۔ بات کس نے کی تھی؟ صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے۔ بے ادبی انہوں نے حضور کی نہیں کی، آپس میں اونچی آواز میں بات کی، اللہ نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک قبیلہ آیا، اس قبیلے کو کہتے تھے قبیلہ بنو تمیم۔ اس قبیلے کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے، باقی لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ حضور کی خدمت میں آئے، ان میں کچھ سیدھے سادے لوگ بھی تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ نبی کا ادب کیا ہوتا ہے اور نبی سے بات کیسے کرنی ہوتی، یہ سب نہیں جانتے تھے۔ وہ گاؤں کے دور دراز کے سیدھے سادے ایسے لوگ تھے جو ان تمام چیزوں سے واقف نہیں تھے۔ بہرحال ان کے آنے پر بہت سارے واقعات پیش آئے۔ ان بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جب یہ قبیلہ سارے کے سارے وہ مسلمان ہو گئے، ان کا واپس نکلنا تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس پورے قبیلے کے سے کسی ایک انسان کو سردار بنا دیں گے، یعنی ذُبح بناون کا، اس پورے قبیلے کا نظام ٹھیک طرح سے چلے، ان کا ایک سربراہ مقرر کریں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں اگر وہ چھوٹا سا قبیلہ ہوگا تو سرپنچ بنائیں گے، بڑا والا قبیلہ ہوگا تو کسی کو نواب بنائیں گے یا گورنر بنائیں گے یا سربراہ بنائیں گے۔ تو کسی ایک انسان کو سربراہ بنانا ہے، لیکن کس کو سربراہ بنایا جائے؟ وہ جتنے لوگ آئے تھے ان میں سے کسی ایک کو بنانا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک آدمی کو سربراہ بنانا ہے، آپ ان کو چیک کرو، ایک ایک سے مل کر کے دیکھو، بات چیت کر کے دیکھو، پھر مجھے مشورہ بتاؤ کون آدمی زیادہ مناسب رہے گا۔ لیکن پہلے ان کے حالات معلوم کرنے ہیں، اس کا مائنڈ سیٹ معلوم کرنا ہے، اس کی ذہنیت معلوم ہو جانی چاہیے، پھر آپ مجھے مشورہ دو تو اسی کو سربراہ بنائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھیک ہے حضرت میں دیکھتا ہوں ان کو، اور یہی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے بھی فرمائی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق بھی ایک ایک سے ملاقات کر کے بات چیت کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں کون آدمی مناسب رہے گا، کیونکہ رائے دینی ہے، اور حضرت عمر فاروق بھی یہی کرتے رہے۔ بہرحال اخیر میں حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ وہاں ان میں تھے میں نے ایک ایک آدمی کو دیکھ لیا، زیادہ مناسب یہ ہے کہ فلاں انسان کو آپ اس قبیلے کا سربراہ بنا دیجئے۔ اس آدمی کا نام تھا قعقاع ابن معبد، ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر نے اپنی رائے دے دی۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آئے،
انہوں نے کہا حضرت مجھے دیر لگ گئی ان کو دیکھنے میں نے بھی چیک کر لیا سب کو، میری رائے بنتی ہے کہ اس فلاں آدمی کو سربراہ بنائیے۔ اس آدمی کا نام تھا اقرا، یہ دوسرا آدمی تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امید کیے ہوئے تھے کہ فاروق اعظم جب آئیں گے تو وہ بھی رائے دیں گے اسی کے بارے میں جس کے بارے میں نے رائے دی، اور ہو سکتا ہے صدیق اکبر نے اس کو اشارہ بھی دیا ہوگا، سورج تیار چواں بنانے جھوٹ، تم تیار رہنا، ہو سکتا ہے تم کو قبیلے کا سربراہ بنا دیا جائے گا۔ تو اب جب فاروق اعظم نے کسی اور کے بارے میں رائے دی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے میں نے جس کے بارے میں رائے دی تھی ان کو چاہیے تھا یہ بھی اسی کے بارے میں رائے دیتے، اس نے رائے کیوں بدل دی، اس نے دوسرے آدمی کے بارے میں رائے کیوں دے دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاروق اعظم سے کہا بھائی آپ نے کیوں ایسا کیا، آپ کو بھی اسی کے بارے میں رائے دینی چاہیے تھی جن کے بارے میں نے دی، آپ نے دراصل میری مخالفت کی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا حضرت میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی، میں نے اپنی رائے دی، میری رائے میں وہی مناسب تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھوڑا اونچی آواز میں کہا نہیں ما اردت الا خلافی، تمہارا مقصد یہ تھا کہ میری بات کاٹو اور میری مخالفت کرو، اس لیے تم نے دوسرے کے بارے میں رائے دی۔ حضرت فاروق اعظم نے تھوڑی اونچی آواز میں کہا نہیں میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی، میں نے اپنی پسند کی رائے دے دی۔ یہ جو صدیق اکبر نے تھوڑی اونچی آواز میں بات کی اور فاروق اعظم نے بھی تھوڑی اونچی آواز کے جواب دیا، اللہ کے نبی ایسا بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور سوچ میں پڑ گئے میرے سامنے یہ زور سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے کیسے برداشت کر لیا میرے سامنے اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ صدیق اکبر نے کہا ہے تم نے میری مخالفت کی ہے، انہوں نے کہا نہیں میں نے آپ کی مخالفت نہیں، میں نے اپنی رائے پیش کی۔ بھئی یہ جو اونچی آواز میں دونوں نے بات کی تو حضور کو تعجب ہو گیا، میری موجودگی میں یہ بات کر رہے ہیں اور اتنے زور سے کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے سوچا کہ میں خود ہی اب فیصلہ کروں گا، اس کو بنائیں گے سربراہ یا اس کو بنائیں گے یا کسی اور کو بنائیں گے، ان کو کہا آپ لوگ جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ نکل گئے۔ اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، اگر تم نے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کی تمہارے اعمال ہم ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ہم ختم کر دیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں رہے گا۔ بات کس نے کی تھی؟ صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے۔ بے ادبی انہوں نے حضور کی نہیں کی، آپس میں اونچی آواز میں بات کی، اللہ نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا، اللہ نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا اور آیت بھیج دی اور قیامت تک یہ آیت پڑھی جائے گی۔ جب وہ نکل گئے تو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو گئی اسی واقعے کے بارے میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر کے اندر مت آنا، الا ان یؤذن لکم، مگر تب آنا جب اجازت مل جائے، اجازت کے بغیر اندر نہیں آنا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا، ان تمام چیزوں کے بعد رزلٹ کیا نکلے گا اور اس میں ہم کو بتانا کیا ہے وہ بعد میں سمجھ میں آ جائے گا۔ واقعہ نمبر 2، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا، حضور نہیں چاہتے تھے وہ نکاح کرنا کیونکہ آپ کا نکاح آلریڈی موجود تھا، آپ کے نکاح میں حضرت حفصہ بھی تھی، حضرت عائشہ تھی اور کئی ازواج مطہرات تھی، مزید کوئی نکاح کرنے کی نہ آپ کو ضرورت تھی نہ آپ کی چاہت تھی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا یہ والا نکاح آپ کو ضروری کرنا پڑے گا۔ وہ نکاح کن کے ساتھ کرنا تھا؟ آپ کی قریب ترین رشتہ دار خاتون تھی حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنا تھا، اور یہ اللہ نے حکم دیا آپ کو یہ نکاح کرنا پڑے گا۔ حضور نہیں چاہتے تھے وہ نکاح، اللہ نے آیت بھیج دی کہ ہم نے نکاح کر دیا، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، زمین پر نکاح نہیں پڑھا جائے گا، ہم نے آسمان میں نکاح کر دیا آپ کا۔ اب اللہ کے نبی کیسے انکار کرتے؟ چنانچہ حضرت زینب کہا کرتی تھی باقی ازواج مطہرات کو تمہارا نکاح تو دنیا میں پڑھا گیا، میرا نکاح تو آسمان میں ہوا ہے۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ نے آرڈر کیوں کیا؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، اس کی لمبی تفصیل ہے کہ وہ اللہ نے کیوں حکم دیا یہ نکاح آپ کو کرنا ہی کرنا پڑے گا، اس کی ایک وجہ تھی، وہ تفصیل اس پر بیان نہیں کرنی ہے۔ بہرحال جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ نکاح آسمانوں میں ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے پھر بھی اللہ نے حکم دیا، تو اس کے بعد آپ نے سوچا کہ آج حسن اتفاق، مالی پوزیشن بہت اچھی ہے، سرمایہ کافی موجود ہے،
آج تک میں نے صحابہ کرام کو کبھی دعوت نہیں کھلائی کسی نکاح کی، آج چونکہ بہت اچھی حالت ہے لہذا میں دعوت کھلاتا ہوں، دعوت ولیمہ۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتظام کیا صحابہ کرام کو دعوت کھلانے کا، اور بڑے پیمانے پر انتظام ہوا۔ اس کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے۔ یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں، پہلا واقعہ میں نے سنا ہے حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم کا، وہ بخاری شریف میں ہے۔ یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جو آیت ہے، اس آیت کا پس منظر وہی ہے، آیت کا شان نزول وہی ہے۔ یہ دوسرا واقعہ جو سنا رہا ہوں یہ بھی بخاری میں ہے، اور سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، تفسیر میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت کا انتظام کیا تو صحابہ کہتے ہیں آج تو بڑی شاندار دعوت ہوئی، کیونکہ ہم نے حضور نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا، اس میں روٹیاں بھی تھی اور گوشت کا بھی انتظام کیا۔ صحابہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے اس دن اللہ کے نبی کے گھر میں اکلنا لحمن و خبزا، ہم نے روٹیاں بھی کھائی اور گوشت بھی کھایا۔ ٹھیک ہے، اب صحابہ کرام حاضر ہو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور نکل رہے ہیں۔ 8 آدمی، 10 آدمی، 15 آدمی، جتنی اندر گنجائش ہے اتنے لوگ اندر آتے ہیں، کھانا کھاتے اور نکل جاتے ہیں۔ صحابہ نکلتے گئے، یہاں تک کہ اخیر میں 2 یا 3 صحابی اخیر میں بیٹھے کھاتے رہے۔ جب وہ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم باہر کیوں جائیں گے، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ آج پہلی مرتبہ ہم کو اندر آنے کا موقع ملا ہے، خوش قسمتی سے اندر آئے ہیں، آئندہ شاید کبھی ہم آ سکیں گے یا نہیں۔ اس متبرک ترین مقام پر، اس بابرکت گھر میں جہاں حضرت جبریل آتے ہیں، جہاں وحی نازل ہوتی ہے، جہاں اللہ کے نبی رہتے ہیں، آئندہ کہاں ہم کو لہٰذا ہم یہیں بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صبح سے دوپہر تک صحابہ کو کھلاتے کھلاتے تھک چکے تھے، اور اس کے بعد پھر اب آپ کو یا تو آرام کرنا تھا یا کوئی دوسری مجبوری تھی، دوسری ضرورت تھی، اس لیے آپ چاہتے تھے یہ اٹھ جائیں، کمرہ خالی ہو جائے، میں آرام کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی چاہتے تھے۔ اب انتظار کر رہے ہیں حضور یہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو یہ اٹھ کے نکل جائیں گے، تو پھر میں آرام کروں گا یا اپنا کوئی دوسرا کام کروں گا، لیکن وہ اٹھے نہیں، وہ بیٹھے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں اڑ جاؤں گا، اور جب میں اڑ جاؤں گا تو ان کو بھی خیال آ گیا یہ بھی اڑ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور اٹھ کر باہر نکل گئے، مگر وہ اندر بیٹھے رہے، وہ اٹھے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت عائشہ سے ملاقات کی، حضرت حفصہ سے ملاقات کی، اور کئی سارے کام کیے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے سوچا کہ اب وہ نکل گئے ہوں گے، کمرہ سے وہ خالی کرمت۔ واپس جب آئے تو دیکھا وہ وہی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے دیکھا ان کو، پھر واپس چلے گئے۔ وہ حضرات وہیں بیٹھے رہے، 3 صحابی ہیں یہ، وہیں بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی واپس چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد پھر جب آ کر دیکھا تو وہ ابھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر ان کو کہا ہوتا بھائی کمرہ خالی کرو، تم لوگ فارغ ہو چکے، اٹھ کے نکل جاؤ، پھر نہ نکلتے تو اعتراض کی بات تھی۔ یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا، کہا نہیں تھا، لیکن ان کے ذہن میں اگر آ جاتا کہ ہمیں اٹھنا چاہیے، ہمیں نکل جانا چاہیے، ہمیں حضور چاہ رہے ہیں، اگر ذہن میں آیا ہوتا پھر نہ اٹھتے، تب بھی اشکال کی بات تھی، اعتراض کی بات تھی۔ بھائی آپ کے ذہن میں آ گیا تھا، آپ نے پھر بھی کیوں نہیں اٹھے؟ نہ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا، نہ ان کے ذہن میں بات آئی، لہذا وہ کافی دیر بیٹھے رہے۔ اور انٹینشن کیا ہے کہ ہم حضور کے بابرکت گھر میں بیٹھیں گے، آئندہ کبھی شاید ہم کو یہاں آنے کا موقع نہیں ملے گا، جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں اتنی دیر بیٹھیں گے، بہت اچھا رہے گا، بہت اچھا۔ اب جب تیسری مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا تو ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں حضور کے دل کو بہت ہی تقدر ہو گیا، کیا یہ ونتے بھی تھے، یہ اٹھتے ہی نہیں ہیں، لیکن زبان سے نہیں آپ نے فرمایا۔ زبان سے کہہ دیتے تو فوراً اڑ جاتے، وہ تو صحابہ تھے۔ اچھا ان کے ذہن میں اگر آیا ہوتا تو فوراً اڑ جاتے، مگر ذہن میں بھی نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو تقدر ہوا، ناگواری ہو گئی، ونت بھی تھی، آدھا دن کے قریب ہو گیا، یہ اٹھے ہی نہیں۔ یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل مبارک کو ذرا سا تک، لیکن آپ نے زبان سے ظاہر نہیں کیا۔ بہرحال تیسری مرتبہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب ان کے ذہن میں خیال آ گیا تو وہ اٹھے اور اٹھ کے نکل گئے۔ جب وہ نکل گئے تو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو گئی اسی واقعے کے بارے میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر کے اندر مت آنا، الا ان یؤذن لکم، مگر تب آنا جب اجازت مل جائے، اجازت کے بغیر اندر نہیں آنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے جب تم اندر آؤ گے تو زیادہ دیر مت بیٹھنا، ٹھیک، جب تم کھانا کھا چکو تو فوراً نکل جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکے تو فوراً باہر نکل جاؤ۔
ولا مستأنسین لحدیث، بیٹھ کے باتیں مت کرو اور بیٹھ کے دربار مت چلاؤ. بس یہاں تک تو ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے میرے نبی کو اذیت ہو گئی. پھر آگے فرما رہے ہیں ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو اذیت پہنچاؤ. میرے بھائی بس ذرا سوچیں، کیا ان صحابہ کا انٹینشن تھا کہ نبی کو اذیت پہنچائیں؟ نہیں. کیا انہیں جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی یہ کیا کہ نہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا تھا نکل جاؤ پھر بھی نہیں نکلے کہ نہیں؟ کیا ان کے ذہن میں آ گیا تھا ہمیں اڑ جانا چاہیے پھر بھی نہیں اٹھے کہ ایسا بھی نہیں؟ تو ان کا کہاں انٹینشن تھا کہ نبی کو ہم اذیت پہنچائیں گے؟ ان کی کہاں نیت تھی نبی کو ہم اذیت پہنچائیں؟ اور وہ تو صحابہ تھے. تو گویا نبی کو اذیت پہنچانے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے بتایا کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے میرے نبی کو اذیت ہو گئی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے نبی کو اذیت پہنچائے گا اس کو دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. اس لیے دنیا میں مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کوئی ایسا عمل کروں گا جس کی وجہ سے میری نبی کو اذیت ہو جائے. ادھر سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تب تک پکے مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے دل میں میری محبت اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اتنی محبت تمہارے باپ کی، تمہاری ماں کی، تمہارے کسی انسان کی، تمہارے اولاد کی نہیں ہونی چاہیے جتنی میری محبت تمہارے دل میں ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین صحابہ تو گھر سوچ بھی نہیں سکتے. ایمان والا، چھوٹے سے چھوٹا کمزور ایمان والا بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ جو اللہ کے نبی کی محبت ہمارے ایمان والوں کے دلوں میں ہے، اس محبت کا فوراً نتیجہ کیا نکل آئے گا کہ ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے جس زندگی کی ڈیٹیل اگر ہمارے نبی کے سامنے پہنچ جائے آج قبر میں یا قیامت کے دن، اور اللہ کے نبی کے دل مبارک کو تکلیف ہوگی، تو ایمان والا اس زندگی کو سوچ بھی نہیں سکتا. بس یہاں سے اب سوچیں میرے بھائی، اگر ایک نوجوان لڑکا برائیوں میں ہے اور اس کی یہ فائل تیار ہو رہی ہے، مثلا غلط تعلقات میں ہے، وہ ڈرگز کر رہا ہے، وہ فیشن کر رہا ہے، وہ برے کام کر رہا ہے، وہ پیچھا کر رہا ہے، وہ فضول خرچی کر رہا ہے، وہ گندی چیزیں استعمال کر رہا ہے اور اس کی فائل بن رہی ہے. یہ فائل آج اس دنیا میں رہتے ہوئے یا قیامت کے دن جب اللہ کے نبی کے سامنے پہنچے گی تو اللہ کے نبی کو کتنا دکھ ہوگا کہ میرا امتی یہ کیا کر رہا تھا. اللہ کے نبی کو وہ فائل دیکھ کر کے خوشی ہوگی یا افسوس ہوگا؟ بس ہر ایک سوچے کہ میری فائل تیار ہو رہی ہے، میری فائل تیار ہو رہی ہے، اور وہ فائل اللہ کے نبی کے سامنے پہنچے گی. جب اللہ تعالیٰ شانہ وہ والی تکلیف برداشت نہیں کر سکے، نہیں کر سکے، کون سی اذیت جو ان صحابہ نے تھوڑی دیر بیٹھے تھے اندر اور اللہ نے برداشت نہیں کیا، تم نے میرے نبی کو اذیت کیوں پہنچائی، تم کیوں بیٹھے رہے اندر جس کی وجہ سے میرے نبی کو اذیت پہنچی. جب ہماری وہ فائل پہنچے گی جس فائل میں سارے گناہ ہوں گے، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، ماں باپ کی نافرمانی کی، ڈرگز کیا، غلط تعلقات کیے، لڑکیوں کا پیچھا کیا، برے کام کیے، چوریاں کی، ڈرگ سپلائی کیا، ٹھیک، دکان میں فراڈ کیا، سیلز مین تھے وہاں پیسے چرائے، دکاندار نے فراڈ مال بیچا، ڈاکٹر نے غلط ٹیسٹ کرائے، ٹھیک ہے، دوائی بیچنے والے نے ایکسپائر دوائیاں بیچی. ابھی 3 دن پہلے مجھے ڈاکٹر کہہ رہا تھا، کہہ لگا جناب بے شمار خرابی میں سے بڑی عجیب مصیبت کشمیر میں یہ ہے کہ ایکسپائر دوائیوں کی ڈیٹ بدل کر کے پھر نئی پیکنگ کے ساتھ واپس آتی. جو یہ کر رہا ہے وہ بیماروں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہے. ایک ڈاکٹر نے مجھ سے بتایا، کہنے لگے کینسر کو ختم کرنے کی دوائی کھاتے کھاتے اس دوائی سے کینسر ہو گیا کیونکہ وہ دوائی خراب تھی. غرض یہ کہ ہر انسان کی فائل تیار ہو رہی ہے، اور جب فائل تیار ہو رہی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ ایک طرف سے تو اپنی بارے میں فرماتے ہیں میرے بندو تم ہر ایک سے چھپ سکتے ہو، مجھ سے چھپ نہیں سکتے. میں تمہارے دل کے اندر کے خیالات بھی جانتا ہوں، تم جو کچھ کرو گے، تم جدھر کو چلو گے میں اس کو بھی جانتا ہوں. تمہارا چلنا میری نظروں میں ہے، تمہارا دیکھنا میری نظروں میں ہے، تمہارا سوچنا میری نظروں میں ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان میں تھے تو عرفات کے میدان میں آپ نے دعا کرتے ہوئے کیا کہا؟ یا اللہ اللہم انک تسمع کلامی، آپ میری بات اس وقت سن رہے ہیں. ترا مکانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں.
तालम सिर्री व अलानियती, मेरी हर चीज़ को आप जानते हैं अंदर और बाहर। ला यखफाल के शमिन अमरी, मेरी कोई चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं है। ये अल्लाह के नबी अपने बारे में फरमा रहे हैं, दो चार लफ्ज़ों में कहेंगे गोया हम अल्लाह से छुप नहीं सकते। हम जो कुछ बोल रहे हैं वो अल्लाह सुन रहे हैं, हम जो कुछ देख रहे हैं वो अल्लाह देख रहे हैं, हम जो कुछ सोच रहे हैं अल्लाह उसे भी जानते हैं, हम जहाँ चल रहे हैं हम अल्लाह से, हम जो चीज़ दे रहे हैं अल्लाह उसे क्यों दे, और जो कुछ हम ले रहे हैं अल्लाह उसे भी जानते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम इंसानों से छुप सकते हो, मुझसे छुप नहीं सकते। जनाब कैमरा अगर लगा हुआ हो, सीसी कैमरा, ठीक है, आप इंसान से छुप सकते हैं, कैमरा तो कैच कर रहा है आपको। अल्लाह का कैमरा हर वक्त इंसान के साथ लगा हुआ है। इंसान अल्लाह के कैमरे से अपने आप को छुपा नहीं सकता, न अंधेरे में रुक सकता है वो, न किसी कमरे में बंद होकर के छुप सकता है। अल्लाह का कैमरा हर वक्त इंसान को, अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, मैंने इंसान को पैदा किया, मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारे दिल के अंदर ख्याल क्या आया, और इस ख्याल के बाद तुमने आगे क्या सोचा, तुमने इस आने वाले ख्याल को निकाला या उस ख्याल को और ज़्यादा पक्का किया, फिर ख्याल आने के बाद फिर तुमने आगे प्लानिंग क्या की। इंसान पहले उसके दिल में ख्याल आएगा मैं ये करूँगा। मैं मिसाल बताता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी हमाम पर बैठा हुआ है गर्मी के लिए, ठीक है, दूसरा एक आदमी आया, उसने वज़ू करने के लिए उसने बाथरूम में जाना है, उसने जैकेट निकाला, घड़ी निकाल के जेब में रखी, चश्मा निकाल के दूसरी जेब में रखा, मोबाइल भी जेब में रखा और जैकेट लटका दिया और वो अंदर चला गया। ये जो बैठा हुआ आदमी तो इसके दिल में ख्याल आया वो माता में चांदस मैं जेब से निकालूंगा, या दिल में ख्याल आया क्या मैं ये जैकेट लेकर चला जाऊंगा, और जब तक ये बाहर निकलेगा तब तक मैं दूर जा चुका, ये दिल में ख्याल आया। आदमी सड़क पर जा रहा था, उधर से एक खातून आई, दिल में ख्याल आया मैं उसको देखूंगा। एक इंसान ऑफिस में बैठा हुआ है, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं ये करूंगा, उसके जरिए से मैं इतना मुझे पैसा कमाने का मौका मिलेगा, यानी फ्रॉड करने का, करप्शन का ख्याल आया, उसके जरिए से मैं इतना पैसा कमाऊंगा। गरज ये कि ख्याल आता है, इस ख्याल आने के बाद फिर इंसान क्या करेगा, उस ख्याल को दिल में और जमाएगा और सोचने लगेगा हाँ ये ठीक है मैं करूँगा। फिर इसके बाद अगला स्टेप आएगा क्या कि वो देखेगा अगर मैं ये करूँगा तो परेशानी तो नहीं होगी, कोई ख़तरा तो नहीं होगा। मसलन ये जैकेट वाला सोच रहा है अगर मैंने जैकेट उठाया और निकल के चला गया, अगर इतने में ये आदमी निकल आया तो फिर क्या होगा। जहाँ अंदर से शैतान जवाब देगा नहीं इतनी जल्दी कहाँ निकलेगा, इसको तो कम तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, ये सोचते सोचते। फिर कहता नहीं चलो अब ये अंदर एक ख्याल शुरू होगा, ख्याल का इंतकाल होगा, अगर मैं ये करूँगा बचना मुझे कैसे है, कौन से रोड से निकल जाऊँगा, ये अंदर से अगर आएगा तो ये लोगों को पूछेगा इसने मुझे पहचाना तो नहीं होगा। ये सारी बातें सोचने के बाद आखिर में इंसान करेगा नहीं बस मैं तो अब करूँगा ये। जब भी इंसान के दिल में बुराई का ख्याल आता है, मुख्तलिफ मरहलों से गुजरने के बाद इंसान पक्का इरादा कर लेता है अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, और करने के बाद फिर वो कदम उठाता है। इसके बाद फिर कभी वो पकड़ा जाता है, कभी पकड़ा नहीं जाता। ये जो मरहलों से गुजरता है अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सब मैं जानता हूँ, क्या क्या तू सोच रहा है। लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। तुम्हारे दिल में जो ख्याल उभर रहा है मैं उसको भी जानता हूँ। इस ख्याल को तुमने प्लान बना लिया मैं इसको भी जानता हूँ। इस प्लान बनाने के बाद तुमने कदम उठाया मैं उसको भी जानता हूँ। गोया इंसान अल्लाह से छुप नहीं सकता। तो जब अल्लाह ताला शानों से इंसान छुप नहीं सकता, अल्लाह के सामने सारी फाइल पहुँचने वाली है और अल्लाह के नबी के सामने सारी फाइल पहुँचने वाली है। अब हम अल्लाह की नाराज़गी का मुकाबला कैसे करेंगे और अल्लाह के नबी के नाराज़गी का मुकाबला कैसे करेंगे, कैसे टिक पाएंगे जब हमारे नबी के सामने वो फाइल पहुँचेगा और हम भी सामने होंगे। उस वक्त अल्लाह के नबी फरमाएंगे तू आया मेरे सामने, तू मेरा उम्मती था, ये क्या क्या किया है तूने। चनाचे हदीसों में है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे या अल्लाह मेरी उम्मत के लोग हैं, तो अल्लाह के नबी अल्लाह ताला फरमाएंगे आपको मालूम है इन्होंने क्या क्या किया बाद। अल्लाह के नबी को बहुत दुख होगा, इसका मतलब इन्होंने कुछ और किया है। फिर फरमाएंगे दबा हो जाएंगे, बर्बाद हो जाए, दफा हो जाओ मेरे सामने से, मेरे सामने मत। फिर फरमाया सोहकन बुअदन, दफा हो जाओ मेरे सामने से, मेरे सामने भी मत आना। जिन्होंने मेरे दीन से हट करके जिंदगी गुजारी मेरे सामने ना आए। मेरे भाई जब अल्लाह ताला शानहू वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, कौन सा, जब अल्लाह के नबी के सामने ऊंची आवाज में बात की, जब हमारी फाइल हमारे नबी के सामने पहुंचेगी और हमारे नबी को दिल का दुख होगा, अल्लाह को कैसे बर्दाश्त करेंगे। तुमने अपने फाइल से मेरे नबी को ये दुख पहुंचाया,
इनको तुमसे तवक्को थी, इनको तुमसे उम्मीदें थी, तुम मोहब्बत का, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ है? अब जब वहां फाइल खुलेगी, वहां एक सफ़े पर कुछ होगा, दूसरे सफ़े पर कुछ होगा। याद रखना चाहिए, जो ही सुबह हो जाती है, ये फरिश्ता अपनी फाइल लेकर तैयार, ये फरिश्ता अपनी फाइल लेकर तैयार। अगर इंसान ने नेकी की तो ये फ़ौरन फाइल खोल कर नोट करता है, और अगर गुनाह किया तो ये फरिश्ता फाइल कर नोट करता है। बल्कि स्टार्टिंग में ही सुबह सवेरे ही ये फरिश्ते कहते हैं आप भी तैयार रहना, अब ये दिन में अगर गुनाह करेगा मगर जल्दी मत लिखना, इंतज़ार करना, क्या पता तौबा में कर लेगा। और ये सो कहता है आप तो तैयार रहना कि जो ही नेकी करेगा फ़ौरन। गरज है कि शाम को ये फरिश्ता इससे पूछता है फाइल कहाँ पहुँची, ये कहता है दिन भर इसने कुछ नहीं किया, मेरी फाइल बिल्कुल साफ़ है। ये इससे पूछता है आपका काम, कह लगा मेरी फाइल पूरी भरी हुई है, इतनी नेकियां इसने की हैं, कोई गुनाह नहीं। और कभी ऐसा होता है ये फरिश्ता इससे कहता है क्या हाल है, कह लगा फाइल भर गई और मैं सुबह से अब तक लिखते लिखते थक गया, ये तो दिन भर गुनाहों में डूबा रहा, तुमने क्या लिखा, कह लगा कुछ भी नहीं लिखा मैंने। हर इंसान ये देखे जनाब शाम को आपकी फाइल बन रही है। बुखारी शरीफ में हदीस है यतआकबु मलाइकतुल लैल वन नहार, फरिश्तों की शिफ्टिंग होती है सुबह और शाम। ये जो फरिश्तों की शिफ्टिंग सुबह और शाम होती है, इसी चीज़ को हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला ने इशारों के साथ अपनी मशहूर तरीन किताब औराद फतिया में रखा था। आपको मालूम होगा हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला जब कश्मीर तशरीफ़ लाए, वो चूँकि बहुत जीनियस इंसान थे, बल्कि अपने ज़माने के टॉप के उलमा में से थे, और हर इल्म में मोहताब थे। हदीस के माहिर, फ़िक़्ह के माहिर, तसव्वुफ़ के माहिर, शायरी के माहिर, ठीक, बल्कि न जाने कितने इल्म जानते थे। एक इल्म कहते हैं, उसको कहते हैं इल्मुल क़याफ़ा, उसके भी माहिर थे। इल्मुल क़याफ़ा कहते हैं अनहार वुचित जी फास्त करूँ जी कम खानदान ताकि इल्म क़याफ़ा इल्म है मुस्तकिल अलग, ठीक। अनहार वुचित जीवन ये कम खानदान अनहार वुचित जीवन से कसुन नीचू आ सक अनहार वुचित, और इसके इशारे जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी पाए गए हैं। चुनांचे एक सहाबी का, मैं इससे आपको समझाता हूँ मिसाल, जिससे समझ में आ जाएगा क्या है ये इल्म। जिस शख्स ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया, उस आदमी का नाम था वहशी, ये हबशी था, और उसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह को नेज़ा मारा था जो यहाँ लगा था पेट के नीचे और पीछे से निकल गया था, और हज़रत हमज़ा वहीं गिर गए थे उहद के मैदान में। फिर यही वहशी है वो शख्स, आगे चलकर ये मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद इसी शख्स ने अपने उसी तरह के नेज़े से नकली नबी को मारा था, और नकली नबी था मुसलमा कज़्ज़ाब। खैर, ये वहशी मुल्क शाम में था। दो सहाबी उनसे मुलाकात करने के लिए गए, वाक़या उसका बुखारी शरीफ में है। जाफ़र इब्न अम्र इब्न उमय्या ज़मरी, जाफ़र इब्न अम्र इब्न उमय्या ज़मरी अपने एक दूसरे दोस्त से कहते हैं, उसका नाम था उबैदुल्लाह इब्न अदी इब्न ख़यार, कहते हैं यार हम मुल्क शाम में आए हैं, हमने सुना वो वहशी यहाँ है जिसने हज़रत हमज़ा को शहीद किया था। उसने कहा ठीक है, तो अभी चलो मुलाकात करते हैं, उससे पूछेंगे हज़रत हमज़ा को कैसे तुमने शहीद किया था। अब पहुँचे ये दोनों, जाफ़र और उबैदुल्लाह, जाफ़र इब्न अम्र इब्न उमय्या ज़मरी और उबैदुल्लाह इब्न अदी इब्न ख़यार, ये दोनों मुलाकात करने के लिए निकले वहशी से। पूछा किसी से, उन्होंने कहा फलानी जगह पर है, वहाँ वो बैठा हुआ होगा। चुनांचे दोनों जब चले हैं, सख्त गर्मियाँ थी, इन्होंने अमामे से अपना मुँह छुपाया और मुँह छुपा करके ऐसे चलते रहे। गर्मियाँ थी, तेज़ धूप थी, गर्दो गुबार चल रहा था, इसलिए चलते चलते जब वहाँ पहुँचे दोनों का मुँह बंद है। तो जाफ़र ने उस आदमी से जिसका नाम था वहशी, उससे पूछा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। कहा अंता वहशी, तुम वहशी हो जिसने हज़रत हमज़ा को शहीद किया? उसने कहा नाम, मैं ही हूँ वो। उसने कहा इनको जानते हो, ये कौन है? उसका मुंह बंद है, उसका मुंह बंद है। उसके बाद उसके पाँवों को देखा, पाँवों को देखने के बाद कहता है अदी के घर में बच्चा पैदा हुआ था, मैं अदी के घर में ग़ुलाम था। अदी ने मुझसे कहा ये जो मेरा बच्चा है, इस बच्चे को फलानी औरत के पास ले जाओ दूध पिलाने के लिए। मैं उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए ले गया था, दूध पिलाकर उस बच्चे को मैं वापस लाया था। मुझे लगता है यही वो शख्स है। पाँव देख करके क्या कहा? ये वो आदमी। उसने कपड़ा हटा करके कहा हाँ मैं वही हूँ, ये है अनहार। वहशी ने पाँव देख करके कहा ये वही शख्स है।
इसी तरह से जनाब रसूल, तो शाह हमदान इसके भी माहिर थे। खैर, शाह हमदान रहिमहुल्लाह तआला ने अहले कश्मीर के लिए जो वजीफ़ा रखा था औराद फ़तिया, उस औराद फ़तिया में अकायद का बयान है, मसाइल का भी बयान है। उसी में हज़रत ने क्या कहा कि रोज़ाना सुबह को तुम अल्लाह के सामने अहद करो, फरिश्तों को गवाह बनाओ, और फरिश्तों को गवाह बना करके कहो क्या, मरहबन बिस्सबाहिल जदीद वबिल यौमिस सईद वबिल मलकैन कातिबैन शाहिदैन आदिलैन हय्याकुम अल्लाहु तआला फी गुर्रति यौमिन हादा उक्तुबा फी सहीफतना अव्वलन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वशहदा बिअन्ना नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम दोनों फरिश्ते गवाह रहो, मैं आपको वेलकम करता हूँ, आप सुबह सवेरे आ गए, मेरा नाम अमाल खोलो, मेरी तरफ से आप बिस्मिल्लाह लिखो, आप दोनों गवाह रहें, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह मेरे अल्लाह हैं और जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं, मैं उनका उम्मती हूँ, और आप दोनों को गवाह बनाकर मैं कहता हूँ मैं इसी इस्लाम पर कायम रहूँगा, मैं इसी इस्लाम पर बाकी रहूँ, अला हादी शहादत नाहिया वाले नमूद इंशा। बल्कि हम लोग जब हदीस पढ़ते हैं और हदीसें पढ़ करके देखते हैं कि नौजवानों की जो तस्वीर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है आइंदा आने वाली है, जिनके बाद फिर वो कौम तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जिस कौम के जवानों की तस्वीर ये बनेगी, तो लगता है कि कश्मीरियों की तस्वीर वो बन चुकी है। दुनिया में जहां जहां भी इस्लाम ख़त्म हुआ, और उन इलाकों में बुखारा भी है जहां के इमाम बुखारी थे, उन इलाकों में तिरमिज भी है जहां के इमाम तिरमिजी थे। हुस्न इत्तेफाक, अभी रमज़ान मुबारक में मुझे तिरमिज के उलमा से मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूरी तफसील पूछी तिरमिज के उलमा से, और वहाँ के हालात मालूम किए। आज एक ज़माना था वहाँ कोई आदमी कुफ्र वाला था ही नहीं, और आज सूरत हाल यह है कि वहाँ अपने बच्चे का नाम मोहम्मद भी नहीं रख सकते। तो जिन जिन खित्तों में दुनिया में इस्लाम ख़त्म हुआ, उन खित्तों की जब तहक़ीक़ करते हैं कि भाई इस्लाम ख़त्म क्यों हो गया, वहाँ क्या ऐसे हालात पेश आ गए जिसके नतीजे में इस्लाम ख़त्म हो गया, तो उसमें बहुत सारी वजहों में से बड़ी वजह क्या है, वहाँ की नई नस्ल बिगड़ गई थी। उस नई नस्ल के बिगाड़ की चीज़ें क्या क्या होती थी? नंबर एक, गलत ताल्लुकात लड़कों और लड़कियों के, शराबें पिएंगे और शराब जैसी दूसरी नशे की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, दिमागों में भी गुनाह होगा, आंखों में भी गुनाह होगा, ज़ुबान पर भी गुनाह होगा, चलना फिरना भी गुनाहों कैसे होगा। गरज ये कि फासिकाना ज़िंदगी होगी। फासिकाना ज़िंदगी का मतलब होता है शराबें पीना, डांस करना, म्यूज़िक सुनना, लड़कियों के पीछे दौड़ना, गलत ताल्लुकात जोड़ना, ठीक दिमाग में बुरे ख्यालात लाना, हत्ता कि बीवियों वाले भी गुनाहों में मुब्तला होंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे बीवियों के साथ, ख्यालात होंगे अजनबी औरतों के। ऐसा भी होगा निकाह किसी और के साथ है और ज़िंदगी किसी और के साथ गुजर रही है, निकाह किसी और के साथ है, खर्चे किसी और पर कर रहे हैं। ऐसा भी होगा निकाह किसी एक के साथ है, मोहब्बतें किसी और के साथ है, निकाह इसके साथ है, उसको बोलते हैं मत उस पर कुर्बान, और तेरे लिए मैं तारे तोड़ करके लाऊंगा, जिसके साथ निकाह उसके साथ नहीं। गरज ये कि जब बदकारियाँ हों, उधर से अल्लाह ताला शानों का निज़ाम ये है कि जो ही इंसान बालिग होने लगता है तो ये सारी चीज़ों का ख़तरा लगता है। मेरे भाइयों, हर नौजवान ये सोचे कि मेरी फ़ाइल बन रही है, ना मैं अल्लाह से छुप सकता हूँ और ना मैं अल्लाह के नबी से अपने आप को रोक पाऊंगा, क्योंकि मेरी फ़ाइल क़यामत के दिन दुनिया में नहीं, अवल तो बाज़ हदीसों से साबित है कि इस दुनिया में ही हफ्ते में 2 मरतबा ईमान वालों की फ़ाइलें नबी की खिदमत पे पहुँचती, और अल्लाह के नबी वहाँ खुश भी होते हैं और परेशान भी होते हैं। जब उम्मत की सही फ़ाइल पहुँचती है तो अल्लाह के नबी को खुशी होती है, और जब उम्मत की फ़ाइलें पहुँचती हैं जहाँ सिर्फ गुनाह ही गुनाह हो, नाफरमानियाँ हो, जुल्म हो, सताना पाया जा रहा हो, तो होते हैं मेरी उम्मत के हुक्मरान भी मुजरिम हैं, मेरी उम्मत की जवान भी मुजरिम है, मेरी उम्मत की औरतें भी बेहया बेपर्दा हो गई है। बचे कहाँ? नाम वो मेरा लेते हैं, कलमा मेरा पढ़ते हैं, ज़िंदगी उनकी कुछ और गुजर रही है, तो तड़पते हैं अपनी कब्र के अंदर, बिलखते हैं अपनी कब्र के अंदर, क्या हो गया मेरी उम्मत को, मुझे छोड़कर किसी और रास्ते की तरफ। उनको नाम वो मेरा लेते हैं, करते कुछ और हैं। अल्लाह अकबर, बहुत नाकाबिल बर्दाश्त सूरत हाल होती है, और कभी कभी उसका इजहार भी हो जाता है। मेरे भाइयों, ईमान वाले मुसलमान अपने नबी को अजियत पहुंचा करके खुश रहेंगे? ईमान वाले अल्लाह को नाराज करके फिर खुश रहेंगे? हम जिंदगी वो गुजारेंगे, या अल्लाह तुझको नाराज अगस्त, सड़क से खातून गुजर रही है,
ہمارے دل میں طلب پیدا ہوئی اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ کر ناراض ہو رہے ہیں، ٹھیک، ہمیں اس کو دیکھ کر کے مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے ایک ایک ایکشن کو دیکھیں گے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کی شکل کیسی ہے، اور کیا کیا برے خیالات آئیں گے، تو اس وقت یہ بھی سوچے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میں فرمائے میں بے برداشت نہیں کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تجھے، یعلم خائنۃ الاعین، تو اپنی آنکھ سے کیا دیکھ رہا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور جب یہ خیال آئے گا تو پھر انسان سوچے گا مجھے اس کو دیکھنے سے ملتا کچھ نہیں، آج تک بھی نہیں ملا، آئندہ بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے، چاہے میں گھنٹوں تک دیکھتا رہوں۔ بہت اچھا، کوئی خاتون کسی جگہ بیٹھی کام کر رہی ہے، چاہے وہ آفس میں بیٹھ کے کام کر رہی ہے، چاہے وہ سیلز گرل ہے، چاہے وہ کسی پارک میں بیٹھ کے بیٹھی ہوئی ہے، ہم گھنٹوں تک اس کو دیکھتے رہے، اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں تمہیں ملا کیا؟ ہاں ایک چیز ضرور ملی ہوگی، اللہ کیا سارا ریکارڈ ہوا ہوگا، تو نے اتنی دیر تک یہ جرم کیا، میں نے تجھے سزا تو نہیں دی لیکن ریکارڈ میرے پاس آ گیا ہے، ریکارڈ میرے پاس آ گیا، آج کا دن تیری دستاویز کے آج کی فائل میرے پاس آ گئی ہے، اب اس کا فیصلہ قیامت کے دن کروں گا۔ اور کبھی ہوتا ہے دنیا میں ہی۔ تو میرے بھائی ہم سب سوچیں کہ ہم اللہ کو اور اللہ کے نبی کو ناراض کر کے کیسے کامیاب زندگی گزار سکیں گے۔ اگر کوئی انسان سوچتا ہے میرے نبی ناراض ہوتے رہیں میں خوش، تو جناب کچھ عرصے تک خوش رہیں گے لیکن اس کے بعد خوشی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ فیصلہ فرمائیں گے تم میرے نبی کو اذیت پہنچا رہے ہو، میں تمہیں خوش رہنے دوں گا؟ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے ہرگز یہ بات نہیں ہے میرے نبی کو اذیت پہنچاؤ، ٹھیک۔ پھر آگے فرمایا جو میرے نبی کو اذیت پہنچائیں گے ان کو دنیا اور آخرت میں لعنت۔ اذیت پہنچانے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے انٹینشنلی پلاننگ کے ساتھ، اور ایک ہے انٹینشنلی نہیں لیکن غلطی وہ کر رہے ہیں جس سے حضور کو دکھ پہنچ رہا ہے۔ ایسا دنیا میں ہوتا ہے، باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا آپ یہ کام مت کرو، ٹھیک، بیٹا جو ہے وہ چھپ چھپ کر رہا ہے، باپ کو جو ہی پتا چل گیا، باپ جانتا ہے میرا تو نقصان نہیں ہے، یہ اسی کا نقصان ہے، لیکن باپ کو دکھ ہوگا۔ اب بیٹے کا ارادہ تو نہیں ہے کہ باپ کو دکھ پہنچائے، لیکن وہ اس چیز سے رکتا نہیں ہے جس چیز سے باپ کو افسوس ہو رہا ہے، تو لازماً باپ کو افسوس ہوگا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ہمارا پلان تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو اذیت پہنچائیں، لیکن اگر زندگی ہماری ایسی گزر رہی ہے جس سے فائل حضور کے پاس پہنچتی ہوگی اور اللہ کے نبی کو دکھ پہنچتا ہوگا، تو میرے بھائی ہم میں سے سوچیں سارے اپنے انجام کیا ہوگا۔ کشمیر کی پچھلی تاریخ میں لوگ بھوکے ہوتے تھے، انزائٹی اور ڈپریشن نہیں تھا۔ کشمیر کی پچھلی تاریخ میں کپڑے نہیں ہوتے تھے، ڈپریشن، انزائٹی، پریشانیاں نہیں تھی۔ ہمارے پاس بڑے بڑے افسر آتے ہیں، کل میرے پاس ایک بڑا افسر تھا، کہنے لگا جناب سب کچھ ہے لیکن ایک آدمی میں ہمارے گھر میں خوش نہیں ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگا سمجھ میں نہیں آتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ خوشیاں ہیں، ٹکراؤ ہیں، لڑائیاں ہیں، کہتا ہے میاں بیوی میں لڑائی، باپ اور بیٹیوں میں بھی لڑائی، بیٹا کوئی نہیں ہے صرف بیٹیاں ہیں، وہ بیٹیاں بھی آپس میں لڑتی رہتی ہیں، کہتا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، سب کچھ ہے، عالی شان مکان ہے، ہر دو چار گاڑیاں گھر میں ہیں، چار آدمی ہیں، 3 گاڑیاں ہیں، گھر میں 4 آدمی ہیں، 3 گاڑیاں ہیں، شوہر کی الگ ہے، بیوی کی الگ ہے، بڑی بیٹی کی الگ ہے، چھوٹی بیٹی پڑھ رہی ہے اس کی ابھی نہیں ہے، تو سب کچھ ہونے کے باوجود ٹکراؤ کیوں ہے؟ میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا جس گھر میں نماز نہ ہو رہی ہو، گویا ہر وقت اللہ کی لعنت پہ برس رہی ہے، آپ چیزوں کے ذریعے سے خوش ہونا چاہتے ہیں؟ ہم اچھے کھانے کھائیں گے خوش رہیں گے، ہم فیسلٹیز کی چیزیں جمع کریں گے خوش رہیں گے، ہم جو ہے اچھے کپڑے پہنیں گے خوش رہیں گے، ہم اچھے قالین بچھائیں گے اس سے خوش رہیں گے، ہم پینلنگ کریں گے، اے سی چلائیں گے اس سے خوش رہیں گے، اور ادھر سے زندگی اللہ کو ناراض کرنے والی گزر رہی ہے، تو چیزوں سے تھوڑے خوشیاں ملیں گی۔ اس لیے چیزیں جمع کرنے کے باوجود ٹینشن، انزائٹی، پریشانی، ڈپریشن، معمولی چیزوں پر ٹکراؤ، خوشیاں نہیں ہیں، اچھے کھانے ہیں پھر بھی خوشی نہیں، اچھا گھر ہے پھر بھی خوشی نہیں، کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے جب زندگی گزارتے ہیں خوشیاں نہیں مل سکتی۔ اور یہ بھی اللہ کا بھی علی مہربانی ہے، ورنہ اللہ بچائے جب حدیں پار ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی خطرناک فیصلہ کرتے ہیں، یہ لوگ مجھے میرے نبی کو زبان سے تو مان رہے ہیں، زندگی ان کے کچھ اور ہے، اب فیصلہ کر لیتے ہیں ان کو صاف کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ،
جب مجھے بھول جاتے ہیں میں ہر چیز کا دروازہ کھول دیتا ہوں، کرو جو کچھ کرنا ہے، جو تم جی چاہے کرتے رہو۔ شرابیں پئیں گے، دوسرے کا حق ماریں گے، بھائی بھائی کو محروم کرے گا، دوست دوست کو قرض یہ کہ سارے برے کام کرتے رہیں گے، اور جیسے اللہ ہے ہی نہیں کہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ٹھیک ہے اب حد پار ہو گئی، فیصلہ ہو جاتا ہے ان کو مٹا دینے کا، تو بس بعد میں پیس پیس کر کے رکھ دیتے ہیں، دمرناہم تدمیرا، میں ان کو پیس پیس کر کے رکھ دیتا ہوں۔ جب فلما کہتے ہیں حق علیہ القول، وہ جو آخری فیصلہ جو میں نے روک کر کے رکھا تھا، اس آخری فیصلے کا وقت آ جاتا ہے تو بس وہ ڈیڈ لائن پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگیاں برباد ہوتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی پوری قوم کو ختم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو ہمارا کیس، ہمارا پہلا اپنا کیس ہے، ہم کیا ہیں، ہماری حالت کیا ہے۔ یہاں کے کورٹوں میں مقدمے کن کے ہیں؟ مسلمانوں کے۔ مسلمانوں کا مقدمہ کس کے خلاف ہے؟ مسلمان کے خلاف۔ فیصلہ کرنے والا بھی مسلمان، وکالت کرنے والا بھی مسلمان، عرضی نویس بھی مسلمان، لڑنے والا بھی مسلمان، جس کے خلاف لڑ رہا وہ بھی مسلمان، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر ناحق فیصلہ ہو رہا ہے، ناحق وکالت ہو رہی ہے، ناحق کیس لڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فیصلہ بھی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے رحمت اترے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ جب میرا فیصلہ ان کے مرضی کے خلاف آئے، میرا فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف آئے اور آنکھ بند کر کے اگر یہ قبول کریں گے تو ایمان والے ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ایمان والے نہیں ہیں۔ ایک ایمان والے سے ہم کہتے ہیں دیکھو اگر تم کو کورٹ سے یہ چیز مل گئی وہ تمہارے لیے حرام ہوگی، اور اسلام میں یہ چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اسلام اپنے پاس رکھو، میں کورٹ سے وصول کروں گا۔ بے شمار مسلمانوں کا حال یہی ہے۔ نوجوانوں سے کہتے ہیں یہ غلط تعلقہ جرم ہے، کہنے لگے اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، ہمارے تو کمنٹس، ہماری تو دوستیاں، ہمارے تو اتنے عرصے سے چل رہے ہیں۔ دکاندار فراڈ مال بیچتا ہے، ایکسپائر مال بیچتا ہے، اور کوئی پرواہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ تمام لوگ جو چرس کا کاروبار کر رہے ہیں، بلکہ نوبت کہاں تک پہنچی، ایک شخص سے کہا گیا، کہنے لگا جناب یہ چرس یہ بھنگ تو حرام ہے، کہنے لگا تو چھو نادان۔ اس سے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا خدا صاحب اس کو خود اگاتے ہیں، خدا صاحب اس کو خود ہی کھاد ڈالتے ہیں، خدا صاحب جو پانے وب دم خدا آچو خدا صاحب یہ سب پیٹھا ہی کھاد آسان، یہ کم کو حرام۔ جب اسے کہا گیا کہنے لگا وہ شراب حرام تھا، یہ حرام نہیں ہے، تو اس کا تب دین کو بدل بھی دے رہے ہیں، تحریف بھی کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے جمعے مجھے ایک ڈاکٹروں کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی، اس نے بڑی بھیانک حالات سنائے، کہنے لگا کس طرح یہاں کے ڈاکٹر ڈرگز میں ہیں، یہاں کے لیکچرر ڈرگز میں ہیں، یہاں کے افسر ڈرگز میں ہیں، یہاں کے نوجوانوں کا حال تو بہت ہی زیادہ برا ہے۔ اور ساتھ میں کیا کہ سپلائی کرنے والے، پہنچانے والے، بلکہ یہاں سے پلاننگ کے ساتھ دوسروں کو اس میں پھنسانے والے، پلان کر کے چلیں گے، دوستی جوڑیں گے، دوستی جوڑنے کے بعد کبھی جان بوجھ کر کبھی انجانے میں اس کو استعمال کرائیں گے، یہاں تک کہ اس کو عادت لگ جائے گی، اور عادت لگنے کے بعد پھر اس میں سے کبھی وہ نکل نہیں سکتا، اور اس کے بعد پھر بیماریوں کا سیلاب ہوگا۔ جب ہم نے معلوم کیا کہ صاحب ایک دن کا خرچہ کتنا آتا ہے، تو اس نے کہا جناب ایک دن کا خرچہ کبھی 15,000 روپے آئے گا، کبھی 20,000 آئے گا، کبھی 30,000 آئے گا، اور جب عادت لگ جاتی تو یہ چھوٹتی نہیں ہے پھر، اور اس کے بعد پھر یہ گھر کی چیزیں بیچے گا، برتن بیچے گا، یہاں تک کہ کڑیاں بیچے گا۔ چنانچہ کل مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے بڑے افسر، کہنے لگے ہمارے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا ہمارے گھر کی کوئی چیزیں بچی ہی نہیں، باتھ روم کے لیے ہم نے ٹین لایا تھا، اگلے دن صبح کو وہ ٹین لگانا ہے، صبح جب ہم نے دیکھا تو ٹین تھا ہی نہیں، پتا تو کہا ہمارا بیٹا لے گیا وہ ٹین بیچ کر کے، اس کے بعد اس میں سے چرس لا کر کے پی لی۔ بہت ہی بھیانک حالات ہیں۔ تو جو لوگ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 آدمیوں کو لعنت کی، شراب لانے والے کو، شراب پہنچانے والے کو، شراب نچوڑنے والے کو، شراب پیک کرنے والے کو، شراب سپلائی کرنے والے کو، اور اب اگر شاہ شراب نہیں ہے، شراب کی جیسی دوسری نشے کی چیزیں ہیں وہ انجیکشنوں کی شکل میں ہوں گی، وہ براؤن شوگر کی شکل، یہاں تک کہ اب آرٹیفیشل براؤن شوگر بننے لگی، اور یہاں بنا رہے ہیں، بنا کر کے پہنچا رہے ہیں۔
صرف اپنے پیسے کے لیے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی آدمی یہ پیسہ جمع کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے میں نے اتنی دولت کما لی، اتنا پیسہ جمع کیا، اس کے بعد اس کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے اور اس بیماری کے نتیجے میں بعد میں وہ ساری دولت اس میں چلی جاتی ہے اور بعد میں پھر مفلوق الحال ہوتا ہے۔ دوسروں کی زندگیوں کو تباہ کر کے ہم اگر عیش کو گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من زارہ اللہ، جو دوسرے کو ضرر پہنچائے اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ جو آدمی بچا ہوا ہے، میرے بھائیوں شکر پڑھو ہم بچے ہوئے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے بارے میں، یہ یہاں کے والدین کا اکثر جملہ ہے، تو بس ساری ہے کہ ایسے میون بچہ کہ ایسے سارے مبتلا ہوں گے، میرا بچہ نہیں ہوگا، اور وہ بچہ جا چکا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں اسی طرح مغربات بیان کر رہا تھا، مسجد میں بیان کرنے کے بعد جب باہر نکلا، ایک لڑکے نے کہا کہ میں آپ کا بیان سن رہا تھا، اس وقت بھی میں چرس پیے ہوئے تھا اور بغیر غسل کے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر وہ اگلے دن آیا، توبہ کی، اور آج بہت ٹھیک حالت میں ہے۔ میرے بھائیو جو اس میں پھنس جاتا ہے وہ نکل نہیں پاتا، بہت مشکل ہے اسے نکلنا۔ اچھا گھر والے لان تان کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اس کو لان تان کرنے سے اب کچھ نکلنے والا نہیں، وہ تو سمجھو بیمار ہے۔ اس بیمار کو اب اس میں سے آہستہ سے اگر نکالنا اور بہت سپورٹ کرنا پڑے گا اسے، تب وہ نکل پائے گا، ورنہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے اسے نکلنا، کیونکہ یہ جب عادت لگ جاتی ہے، اس عادت لگنے کے بعد اس سے آدمی چھوٹ نہیں پاتا۔ یہ جو اس کی زندگی ہے، اب یہ نماز نہیں ہوگی، یہ روزہ بھی نہیں رکھے گا، یہ اللہ سے بھی نہیں ڈرے گا، اس کو بس ہر وقت یہی چیز ہے، میرا جو ہی نشہ ختم ہو جائے گا پھر مجھے دوسری خوراک ملنی چاہیے، کل کو میں کہاں سے لاؤں گا، پیسے بھی نہیں ہیں، غرض یہ کہ وہ گھروں کی چیزیں بیچتا ہے۔ ایک خاتون آئی، اس نے کہا جناب مجھ سے کہتی ہے کوئی شکل ہے کہ میں اپنے بیٹے کو زہر دے دوں؟ سے کیا بنا یہ تم اچھا کہاں سور تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ باپ کو بھی مارتا ہے، مجھے بھی مارتا ہے، گھر میں بیٹیاں ان کو بھی مارتا ہے، اس لیے مارتا ہے کہ ہم اسے اگر پیسہ نہیں دیں گے اور اس کو وہ چیز چاہیے، گھر کے برتن بھی بیچ چکا وہ، اب ہم مسو بانن میں سے کیا اطلاع کندم سو رہی، گھر کا پرانا قالین لے جا کر کے بیچا، گھر کا پرانا قالین لے جا کر کے بھیجا، جو بتا رہی تھی وہ جو 30-40 ہزار کا پرانا قالین تھا اس نے اس کو بیچا 2000 میں، اور 2000 میں بیچ کر کے وہاں کسی آفس والے نے اس کو پاؤں کے نیچے اس کو 2000 روپے دیے اور 2000 کے وہ چرس لا کر اس نے پی۔ جیسی محبت ایمان والوں کو اپنے نبی کی ہے، ایسی محبت اس کائنات میں کسی مذہب والے کو اپنے کسی اوتار، اپنے کسی بزرگ، اپنے کسی سکالر، کسی شخص کی ایسی محبت نہیں ہے۔ یعنی کوئی شوہر ایسا نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ میری بیوی کی محبت میرے دل میں اس سے زیادہ ہے جتنی محبت نبی کی ہوتی ہے مسلمان کے دل میں۔ کوئی باپ ایسا نہیں جو یہ کہے گا کہ میرے بیٹی کی محبت میرے دل میں اس سے زیادہ ہے جتنی محبت ایمان والے کے دل میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ کوئی پیر ایسا نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ میرے مرید کے دل میں میری محبت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت جیسے ایمان والے کی اس سے زیادہ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں ہے تو ڈیفیکٹ ہے۔ پھر اللہ کے نبی سے محبت کا عالم یہ ہے کہ جس جگہ اللہ کے نبی رہے، یعنی مدینہ شہر، اس مدینہ شہر پر بھی شاعری ہوتی ہے، اس مدینہ شہر کی بھی تعریفیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، یہ جو شعر پڑھ رہا تھا یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اشعار میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے آستانہ، یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر جو گنبد ہے، وہ گنبد مجھے یاد آ رہا ہے، حالانکہ گنبد انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ جرمنی میں سیمینار ہو رہا تھا، وہاں ایک یہودی سکالر نے ایک مسلمان بڑے سکالر سے کہا کہ تم لوگوں کے دل میں اپنے نبی کی جو محبت ہے ویسی محبت ہم نے کسی میں نہیں دیکھی، اور ساتھ میں وہ کہتا ہے مگر تم لوگ اپنے نبی کے بارے میں جسٹس نہیں کرتے۔ اس نے کہا کیا جسٹس نہیں کرتے؟ کہنے لگے جیسے ہم ہر ایک شخص پر تنقید کر سکتے ہیں تمہارے نبی پر بھی تنقید کر سکتے ہیں، مگر مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتے، مسلمانوں کے اندر ٹالرنس نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مسلمان جسٹس نہیں کرتے، جیسے ہم ہر شخص پر تنقید کر سکتے ہیں، کیونکہ آزادی اظہار رائے ہے، رائے کی آزادی کا ہر ایک کو حق ہے۔ اگر ہم کسی بھی انسان پر کرٹیسائز کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، آپ کے نبی پر بھی کر سکتے ہیں، پر آپ مسلمان برداشت نہیں کرتے اس کو۔
تو اس شخص نے جواب میں کہا تم کر کے دیکھو ابھی میرا گلا گھونٹ دو گا. وہی ہر چیز تم کر کے دیکھو ابھی. اس نے فوراً یہ کہا کہ تم کر کے دیکھو میں ابھی تیرا گلا گھونٹ دوں گا. ہم اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اور یہ دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے کہ اپنے نبی کی ایسی محبت ان کے دل میں ہو کہ ذرا سے بھی برداشت نہ کر سکیں. پھر اس نے کہا کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کے نالین مبارک پر 50 کتابیں لکھی ہیں عربی زبان میں. تو جس قوم نے اپنے نبی کے جوتے پر نالین مبارک پر 50 کتابیں لکھی ہوں، کیا کیا ریسرچ اس میں کیا ہوگا. وہ چمڑا کہاں سے آتا تھا، وہ کٹنگ کیسی ہوئی تھی، سلائی کیسے ہوئی تھی، کتنے عرصے تک جوتا استعمال ہوا، پھر وہ جوتا آگے کہاں چلا گیا، پھر دوسرا نالین مبارک کب لایا گیا، وہ کس نے بنایا تھا، وہ آپ نے کتنے دن استعمال کیا، اس کا کلر کیسا تھا، اس کا سائز کیسا تھا، پھر اس کے بعد وہ نالین مبارک کہاں چلا گیا، اس کی پٹیاں کتنی تھیں، وہ پٹیاں اگر تھی تو وہ بالکل کور بند تھا، اس میں ان میں سے بال نکالے گئے تھے اس چمڑے سے یا بال لگے ہوئے تھے. ابھی ایک ایک چیز پر ریسرچ. دنیا کے کسی فرد کے بارے میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان والے کے دل میں ایسی محبت ہوتی ہے جیسی محبت اور کسی کی بھی نہیں ہے. اور ایمان والے کے دل میں تو بہت بعد میں ہے. اللہ جل شانہ بھی برداشت نہیں کرتے ہیں کہ میرے نبی کی شان میں ذرا سے بھی کوئی گستاخی ہو جائے. چنانچہ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جس ممبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دیتے تھے وہ ممبر نہیں تھا، وہ کھجور کا ایک تنا تھا. اس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے اور کبھی اس پہ بیٹھ بھی جاتے تھے. یہ سمجھے آپ جیسے مونڈ چناسن مونڈ تو کھڑا کرے تا پڑے بیا. اس کے بعد ایک خاتون نے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ اس طرح سے اس پہ بیٹھتے ہیں، میں آپ کے لیے ممبر تیار کراؤں گی. ایک خاتون نے درخواست کی اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے. اس خاتون کی درخواست پر اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی، بناؤ تم ممبر. چنانچہ اس نے اپنے ایک بہترین کارپنٹر کو کہا کہ تو فلاں جنگل میں جاؤ، فلانا اچھا درخت کاٹو، اس درخت میں سے تختے بناؤ اور اس سے ممبر تیار کرو، اور وہ ممبر مسجد نبوی میں بٹھایا جائے گا جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دیا کریں گے. ذہن میں رکھ لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ممبر قیامت کے دن میدان حشر میں ہوگا. ممبری علی الحوض، میرا ممبر حوض کوثر پر پہنچے گا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اب وہ ممبر لگا گیا وہاں. جب وہ ممبر وہاں رکھا گیا تو جس پر پہلے بیٹھا کرتے تھے اب اس پر بھی نہیں بیٹھے حضور، اس کو سائڈ پر کر دیا. اس کو سائڈ پر کر دیا. ممبر پر جب بیٹھے تو اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آئی اور وہ صحابہ نے سنی. اور بخاری میں 3 یا 4 جگہ پر یہ حدیث موجود ہے. صحابی کہتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ رو رہا ہو اور روتے روتے وہ ہچکیاں لیتا ہے، اسی طرح سے اس کھجور کے تنے کے اندر سے ہچکیوں کی آوازیں آنے لگی. اور تمام صحابہ نے مسجد میں سنا. ابو سعید خدری اس کو بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر اس کو بیان کرتے ہیں، اور کئی صحابہ کے تمام حیران ہو گئے کہ کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. کیوں آواز آ رہی ہے؟ کھجور کے تنے نے محسوس کرا دیا اب آج کے بعد آپ ممبر پر بیٹھا کریں گے، میں تو محروم ہو گیا. میرے بھائی یہ تو بے جان چیز ہے. حضرت حسن بصری جو بہت بڑے تابعی ہیں اور بہت بڑے محدث تھے، وہ کہا کرتے تھے لوگوں بے جان لکڑی بھی اللہ کے نبی کی فراق کو برداشت نہیں کر پائی. بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث کا ہم صرف ترجمہ کرتے ہیں، حقیقت سمجھا نہیں سکتے. کیوں؟ اس میں بیان کیا کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے جب کوئی انسان حج کے لیے نکلتا تھا تو کہتے تھے میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا کہ ہمارے نبی جب مدینہ شریف سے مکہ کے لیے نکلے تھے تو پہلی رات کہاں گزاری تھی، تم بھی وہیں رات گزارنا. اگلی رات کہاں گزاری تھی، تم بھی وہیں رات گزارنا. تیسری رات کہاں بیٹھے تھے، تم بھی وہیں. وہ ایک ایک جگہ اس کو بتاتے تھے، فلانی جگہ. اب وہ جگہ اتنی مشکل ہے آج سمجھنا، آج تو وہ جگہ ہے ہی نہیں وہاں. لیکن بخاری میں حدیث موجود ہے کہ فلاں جگہ پر شرف الراحہ پر جاؤ گے، وہاں پر ایک پتھر ہوگا، پتھر کے قریب میں ریت ہوگی، ریت کے پاس میں چٹانیں ہوں گی، چٹانوں کے قریب میں یہ جگہ ہے. مطلب وہ پورا وہ لوکیشن بتاتے تھے، حالانکہ وہ جگہ ہے ہی نہیں آج وہاں، لیکن جگہ بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تو خود جب بھی مکہ سے مدینہ آتا ہوں انہی جگہوں پر رات گزارتا ہوں جن جن جگہوں پر اللہ کے نبی نے راتیں گزاری ہیں. اور جب ہم مدینہ سے مکہ جاتے ہیں تو راستوں میں وہی جگہوں پر رات گزارتے ہیں جہاں ہمارے نبی نے راتیں گزاری ہیں. گویا ان کو یاد رہتا تھا اس جگہ ہمارے نبی بیٹھے تھے، اس جگہ رات گزاری ہے، اس پتھر کے ساتھ ہمارے نبی نے ٹیک لگایا. وہ ان کو پوچھتے نہیں تھے، وہ ان کو سجدے نہیں کرتے تھے.
ان کو چومتے نہیں تھے، لیکن محبتوں کا تقاضا یہ کہ اس جگہ کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے جب تک وہ رہے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی تھے، اسامہ ابن زید۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کر رہے ہیں، عرفات کے میدان سے مزدلفہ کی طرف چلے، راستے میں اللہ کے نبی کو پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، چلتے چلتے آپ رک گئے، ایک سائیڈ پر تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے آپ نے پیشاب مبارک کی ضرورت پوری فرمائی، اور عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جگہ پر پیشاب مبارک کی ضرورت پوری فرمائی ہے۔ اس کے بعد جب بھی عبداللہ ابن عمر حج کرتے تھے، وہاں سے گزرتے تھے، اس جگہ ضرور جا کے بیٹھ جاتے تھے، پیشاب تو نہیں کرتے تھے لیکن میں جا کے بیٹھتے تھے، اس جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشاب کی ضرورت پورا کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے تھے، ہم بھی یہاں بیٹھیں گے۔ ایک ایک چیز انہوں نے محفوظ رکھی تھی۔